دعائے خیر تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، تیرے گدا ہے گنہگار و متقی دونوں، برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ، یا حضور مولا غریب نواز یہ تمام غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ آپ کے نام لیوا آپ کے چاہنے والے ہیں حضور، آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں کی عزت و خدمت کرتے ہیں حضور، ان سب کی حاضری قبول فرمائیے، یہ جو بھی التجائیں لے کے آپ کے دربار میں حاضر ہیں حضور ان کی تمام التجاؤں کو پورا فرمائیے، قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، تیری اس شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ، دیکھ لو ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم، ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ، اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ، مولا غریب نواز ان کی تقدیروں کو سنوار دیجیے، حج بیت اللہ روضہ رسول اللہ کی زیارت سے مشرف عطا فرمائے، کرم شامل حال رکھیے غریب نواز، یہ آپ کے دربار کے سوالی، آپ کی چوکھٹ کے بھکاری، آپ کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں، مولا ان کی جھولیاں ان کے مقصد و مرادوں سے بھر دیجیے، اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق، جہان شہداء کی عظمت کا تصدق، اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجیے مولا، بخش عالم آپ کا دربار ہے غریب نواز، عطائے حق ہو عطائے رسول ہو خواجہ، تم ہی ہو مالک و مختار یا غریب نواز، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اور جھولیاں ہم سب کی آپ کے سوا کون بھرے گا، مولا غریب نواز آپ کے تمام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز ناظرین و سامعین، یہ بندہ جو وہاں دعا مانگ رہا ہے غالباً یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قبر ہے، جہاں پر یہ لوگ کھڑے ہیں اور اس طرح دعا مانگ رہے ہیں اور ان کی قبر کو بوسہ دے رہے ہیں۔ آئیے اس تعلق سے قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا کچھ باتیں آئی ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ سورہ فاتر آیت نمبر 22۔ اللہ نے فرمایا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، یعنی جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں میں مدفون لوگوں کو نہیں سنا سکتے تو پھر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی کیسے قبروں میں مدفون لوگوں کو سنا سکتا ہے؟ چنانچہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اسی طرح سے آگے اللہ فرماتا ہے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ سورہ نمل آیت نمبر 80۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ بہروں کو بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ یعنی یہاں پر کہا گیا پہلے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، پھر کہا گیا آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے کہ جب وہ پیٹ پھیر کے جاتے ہوں۔ جب ایک بہرا آدمی نہیں سن سکتا جس کو اللہ رب العزت نے سب کچھ دے رکھا ہے، آنکھ ہے، کان ہے، پورا بدن سلامت ہے، چر لیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کام کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے صرف اس کی کان کی سماعت کو چھین لیا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں سن سکتا۔ تو جو بندہ صرف بہرا ہو اور سب کچھ ٹھیک ہے، زندہ ہے، کھا پی رہا ہے، چل پھر رہا ہے، کام کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، صرف اللہ رب العزت نے اس کی سماعت کو چھین لیا ہے،
جب وہ نہیں سن سکتا تو جس آدمی کا اللہ رب العزت نے جان نکال دیا ہے، جو آدمی مر چکے ہیں، ان کا کان ختم، ان کا آنکھ ختم، ان کا سننا، دیکھنا، جاننا، چلنا پھرنا، پورا جسم ختم ہو چکا ہے، تو کیسے سن سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ جب بہرا آدمی زندہ ہونے کے بعد آپ کی پکار نہیں سن سکتا تو جو آدمی آلریڈی مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکل چکی ہے، اس کا جسم پورا ختم ہو چکا ہے، خلاص ہو چکا ہے، وہ کیسے سن سکتا ہے؟ لہٰذا اس دو آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں وہ لوگ نہیں سنتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، سورہ اعراف آیت نمبر 94۔ اللہ فرماتا ہے واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، وہ بھی تمہاری طرح آدمی تھے، وہ بھی تمہاری طرح کھاتے تھے پیتے تھے، وہ سب کے سب اللہ کے محتاج تھے، سب کے سب اللہ کے فقیر تھے، سب کے سب اللہ کے مانگتے تھے۔ سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہارا کہنا مانیں، اگر تم سچے ہیں تو تم کو جواب دیں، جن کو تم پکارتے ہو ان کو چاہیے کہ جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ لیکن آج تک جتنے لوگ قبروں میں جا کر، مزارات میں جا کر، وہاں جا کر پکارتے ہیں کہ اے بابا آپ ہم کو فلاں چیز دیجئے، یا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، شیعہ ہیں، ہم اللہ سے نہیں مانگ سکتے، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ نیک ہیں، آپ صالح ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، کبھی آواز آیا؟ نہیں آیا اور نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان کو چاہے کہ جواب دیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، ان کو چاہے کہ تمہاری جواب دیں، ان تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ اللہ کا چیلنج ہے یہ کہ قبروں سے کبھی آواز نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ لوگ مر چکے ہیں اور ان کا عالم دوسرا عالم ہے، عالم برزخ ہے، ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ان کو پکارنا یہ گمراہی ہے۔ اسی طرح سے آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے، جو مشرک تھے، مکہ میں رہنے والے تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق، مالک، رازق جاننے کے بعد بھی انہوں نے الوہیت میں اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا، اور ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، شیعہ ہیں، ہم نے چھوٹے چھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، بدکار، شیعہ۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، سورہ یونس آیت نمبر 18۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس کے تھان پر یا استھان پر، جن مورتیوں پر یہ لوگ چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، چڑھوے چڑھاتے ہیں، اور ہم مرغے بکرے ذبح کرتے ہیں، وہ نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ پھر یہ لوگ وہاں یہ سب کام کیوں کرتے ہیں؟ کیوں وہاں پھول چڑھاتے ہیں؟ کیوں وہاں پر تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں؟ کیوں وہاں پر مرغے بکرے ذبح کرتے ہیں؟ کیوں ان کے نام کی دعائی دیتے ہیں؟ کیوں؟ کہا گیا وہ لوگ کہتے تھے وَيَقُولُونَ، وہ کہتے تھے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک، یعنی ہم ان کو کہتے ہیں، یہ اللہ سے کہتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں، یہ اللہ سے کہتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، شیعہ گار ہیں، گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ مقربین میں سے ہیں، یہ صالحین ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سن کے ٹالتا نہیں ہے، اللہ ہماری نہیں سنتا اور ان کا نہیں ٹالتا، لہٰذا ہم ان کو اللہ کے نزدیک سفارشی بناتے ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک تھے، جو کفار تھے، قریش کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ کچھ ایسے بت گڑھ رکھے تھے جن کے تعلق سے ان کا عقیدہ تھا کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں، یہ لوگ ہماری باتوں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اور آج وہ تو بیچارے سفارشی کر رکھے تھے، اور اس دور کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، اس کے اندر یہ ڈائریکٹ خواجہ کو پکار رہے ہیں، اے غریب و نواز، آپ کی نظر و کرم سے سب کچھ چلتا ہے، آپ ہی دینے والے ہیں، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں۔
समझ रहे हैं? आइए हम देखते हैं अल्लाह क्या फरमाता है आगे, वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआहिम गाफिलून व इज़ा हुशिरा अन्नास कानू लहुम आदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। सूरह अहकाफ आयत नंबर 5 और 6। अल्लाह ने फरमाया कि उससे बढ़कर गुमराह और कौन होगा जो अल्लाह को छोड़ के दूसरों को पुकारता है, जो क़यामत तक उसकी पुकार की जवाब नहीं दे सकता, क़यामत तक उसके पुकार को सुन के उसकी हाजत पूरी नहीं कर सकता, बल्कि वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, बल्कि जो कब्रों में दफन हैं और जे लोग पुकार रहे हैं वो पुकार से वो कब्र वाले गाफिल हैं, वो गाफिल हैं, सुनते नहीं हैं, वो गाफिल हैं। बल्कि वइज़ा हुशिरा अन्नास, जब मैदान महशर में सब लोग जमा होंगे क़यामत के दिन, कानू लहुम आदाअन, तो जिनको लोग पुकार रहे थे वो इनके दुश्मन बन जाएंगे, उनके दुश्मन बन जाएंगे और इनकी इस इबादत का इनकार कर देंगे। वो कानू बिइबादतिहिम काफिरीन, उनके इस इबादत का इनकार कर देंगे। यानी पुकारना इबादत है, अल्लाह के अलावा जिसको पुकार रहे हैं, जाहिर सी बात है जो ख्वाजा गरीब नवाज को पुकार रहे हैं ये क्या समझे हुए हैं, उनको अल्लाह का दर्जा दे रखा है। जिस तरह से अल्लाह सुनता है उसी तरह से ख्वाजा भी सुनते हैं, जिस तरह से अल्लाह झोली भरता है उसी तरह से ख्वाजा गरीब नवाज भी झोली भरते हैं, जिस तरह से अल्लाह ताला तमाम कायनात को चला रहा है उसी तरह से ख्वाजा गरीब नवाज भी सब पर अपने नजर करम किए हुए हैं। और गुनहगार, सियाकार, अच्छे साले सब उनके दर के भिखारी हैं नौज़ुबिल्लाह, ये उनका अकीदा है और उनका ये आमाल है जो वहाँ पर करते हैं। अब कुछ सवाल कर सकते हैं, ये लोग जो कर रहे हैं ना ये सब मुशरिकीन हैं, ये भले दाढ़ी रख लें, टोपी पहन लें, बिस्मिल्लाह बोलें, अल्लाह का नाम लें, अल्लाह के वलियों का नाम लें, बुजुर्गान दीन का नाम लें, स्वालिहीन का नाम लें, लेकिन ये लोग क्या हैं? मुशरिकीन हैं। कहने में हमारा ज़बान मतलब लड़खड़ाना नहीं चाहिए, ये लोग खुले तौर पर मुशरिक हैं। और जो लोग इनको मुशरिक नहीं समझते हैं वो लोग, उनके अंदर इल्म की कमी है या वो लोग फिर कुरान हदीस से दूर हैं। ऐसे लोग मुशरिकीन हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बंदा नवाज, गरीब नवाज, कश्ती पार लगाने वाला, झोली भरने वाला, दामन भरने वाला, मुराद बर लाने वाला समझते हैं। ऐसे लोग मुशरिकीन हैं, ऐसे लोग कलमा पढ़ के शिरक करने वाले हैं। अब सवाल पैदा होता है, क्या कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद भी शिरक कर सकता है? क्या ऐसा आदमी कलमा पढ़ने के बाद भी मुशरिक हो सकता है? जी हो सकता है। कुरान सुनिए, कुरान क्या फरमाता है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला हुम मुशरिकून। सूरह यूसुफ आयत नंबर 106। अल्लाह फरमाता है कि उनमें से अक्सर लोग अल्लाह का कलमा, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद, अल्लाह की तौहीद को सुनने के बाद भी, अल्लाह पर ईमान रखने के बाद भी शिरक करते हैं। वमा युमिनु अक्सरुहुम, बहुत सारे लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बाद भी इल्ला हुम मुशरिकून, ऐसे लोग मुशरिक हैं जो अल्लाह के अलावा अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक करते हैं। आइए हम इस ताल्लुक़ से चंद हदीसें देखते हैं कि हदीस के अंदर में क्या कुछ कहा गया है। चुनाचे अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन लानल्लाहु क़ौमन इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। रवाह अहमद की मुस्नद ही, इमाम अहमद बिन हम्बल इस हदीस को ऐसे ही मुस्नद अहमद के अंदर लेके आए हैं। हदीस नंबर 7054 है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ये दुआ मांगा करते थे क्या कि ए अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बनाइएगा, मेरी कब्र को बुत न बनाना, जिसकी पूजा शुरू कर दें। उन लोगों पर अल्लाह ताला की लानत हो जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। यानी नबियों की कब्र पर लोग सजदा करते थे जिसकी वजह से वो लोग लानत को मुस्तहिक करार पाए। तो जो आदमी, जो बंदा अंबिया के अलावा किसी उम्मती की कब्र को सजदा करे, वहाँ बोसा दे, वहाँ खड़े होकर उनसे दुआ मांगे, तो क्या ये लोग रहमत के मुस्तहिक हैं? नहीं, ये लोग भी उसी तरह से लानत के मुस्तहिक हैं जिस तरह से यहूद और नसारा अपने नबियों की कब्र को सजदागाह बना के वहाँ सजदा करके, वहाँ रुकू करके उनको अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की बात में शरीक करके जिस तरह से वो लोग लानत के मुस्तहिक हुए, इस दौर के लोग भी अगर किसी सालिहीन, किसी बुजुर्गान दीन के कब्र के पर इस तरह से हरकत करेंगे तो ये लोग भी इस तरह से लानत के मुस्तहिक करार पाएंगे।
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ رب العزت قبول فرمائی اور بفضل تعالیٰ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک آج تک اس طرح کی حرکتوں سے محفوظ ہے۔ چنانچہ یہ حدیث دیکھتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذی مات فیہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا قالت لولا ذلك لأبرزوا قبره غیر انی اخشى ان يتخذ مسجدا رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ امام بخاری اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر میں لے کے آئے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں آپ مبتلا ہوئے، جب آپ بستر میں رہ گئے بیماری کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کیا فرما رہے تھے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر اور اللہ تعالیٰ نصرانیوں پر لعنت کرے۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کو، اپنے نبیین کی، ان کے جو انبیاء کرام تھے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیے، وہاں وہ لوگ سجدہ کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا، کون؟ ام المومن فرماتی ہیں لولا ذالک، اگر ہم کو اس بات کا خدشہ نہ ہوتا، اگر ہم کو اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ آپ کی قبر بھی پوجی جانے لگے، تو آپ کا قبر کہاں ہوتا؟ باہر ہوتا۔ ہم کو اس بات کا ڈر تھا کہ آپ کی قبر کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، لہذا آپ کا قبر جو تھا کمرے کے اندر میں رکھا گیا، آپ کی قبر باہر نہیں ہے، کیونکہ ڈر تھا صحابہ کرام کو، بالخصوص ام المومنین رضی اللہ عنہا کو، کہ آپ کی قبر ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے باہر رہنے سے، لہٰذا آپ قبر اندر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا قبول فرمائی اور آج تک بفضل تعالیٰ وہ قبر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تک محفوظ ہے الحمدللہ۔ اسی طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں ان عطاء ابن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ یہ حدیث موجود ہے مشکات المصابیح میں۔ حضرت عطاء بن یسار کہتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، کیا؟ اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان پر شدید غضبناک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تو میری قبر کو اس معاملے میں بت کی مانند نہ کر کہ میری امت کے لوگ میری قبر کے خلاف، میری قبر میں خلاف شرع کام کرنے لگیں اور وہاں پر بار بار زیارت ضائع کریں اور وہاں پر ہمیشہ آنے لگیں، یا میری قبر کو سجدہ گاہ قرار دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنی قوم کو ڈرائے کہ جو لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیے وہ لوگ لعنت کے مستحق قرار پائے، لہٰذا تم لوگ میری قبر ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا۔ لہٰذا آپ کا قبر اندر میں ہے، حجرے کے اندر میں ہے، اور آپ کا قبر اس طرح سے بچا ہوا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں قبروں کے تعلق سے اور مردوں کو پکارنے کے تعلق سے۔ تو ظاہر سے لگتا ہے کہ اس طرح سے لوگ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن دیکھیں کس طرح سے غیر اللہ کی قبر میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، حاجت روائی کے لیے، بگڑی بنانے کے لیے اور تمام پر نظر کرم کرنے کے لیے باقاعدہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ یقین ہے اور جہاں تک ہم تک بات تک پہنچی ہے کہ وہ اچھے آدمی تھے، صالح تھے، بزرگ تھے، لیکن ان کے ماننے والوں محبت، جھوٹی محبت کا دم بھرنے والے کس طرح سے ان قبر میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کس طرح سے وہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے کہ جس طرح سے اللہ سنتا ہے اس طرح سے خواجہ اجمیری بھی سنتے ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ جھولی بھرتا ہے اسی طرح سے خواجہ غریب نواز بھی جھولیوں کو بھرتے ہیں۔ چنانچہ یہ علم کی کمی کی وجہ سے، جہالت کی بنا پر یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ لوگ اسلام کی صحیح تعلیمات سے دور ہیں، اور جو لوگ ان کے فالوورز ہیں، جو لوگ اس طرح سے ان کے حرکت میں شامل ہیں، وہ لوگ بھی علم سے دور ہیں اور قرآن حدیث کی تعلیمات سے دور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ، قرآن حدیث کا صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ایسے مشرکوں سے، ایسے قبروں کے پجاریوں سے ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو علم کی روشنی میں حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔